بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ صدارتی مباحثے میں جو بائیڈن نے مسلمان امریکیوں کے دل جیت لیے۔ صدارتی الیکشن کا اختتام اچھا نہیں ہونے جا رہا، صدر ٹرمپ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک تماشائی لڑکے کا گلا کیوں دبوچ لیا؟ غلام بن کر نہیں رہ سکتا، عزت کی زندگی جینے کا فیصلہ کر لیا ہے، نواز شریف۔ آذربائیجان کے مسلمانوں نے لڑائی کا نقشہ بدل دیا، ہمیں پاکستانی آرمی مار رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے ایک بار پھر پاکستان کی تعریف۔ غریبوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پاکستان کے وہ 12,000 خاندان جو آج بھی غاروں میں رہتے ہیں۔ داڑھی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدارتی انتخابات کے لیے مباحثے کے دوران صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے بیان پر انشاءاللہ کہہ کر امریکی مسلمانوں کو حیران کر دیا۔ صدارتی امیدوار جو بائیڈن اور صدر ٹرمپ آمنے سامنے تھے، دونوں جانب سے بھرپور دلائل اور دعوے کیے گئے۔ ایک موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپنے ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے بہت جلد معلومات عام کریں گے۔ اس پر جو بائیڈن نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انشاءاللہ کہا۔ ان کے اس انداز کو سوشل میڈیا پر بھرپور مقبولیت ملی اور مسلمان امریکیوں نے خوب اس کی پذیرائی کی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شاید 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کئی مہینوں تک سامنے نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید ہمیں اس کا کئی ماہ تک پتہ نہ چلے۔ اس کا اختتام اچھا نہیں ہونے جا رہا۔ میں اپنے ووٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کے لیے جائیں اور بہت محتاط رہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کریں گے، تاہم صدر ٹرمپ نے الیکشن نتائج تسلیم کرنے کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ جو بائیڈن کی دھواندار تقریر کے دوران صدر ٹرمپ انہیں ٹوکتے اور باتیں کرتے رہے کہ ان کا انرجی لیول کم سے کم ہو جائے۔ 1982 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کراچی میں چھٹا اور آخری ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا کہ اس دوران شائقین میں موجود ایک 12 سالہ لڑکا میدان میں آ گیا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب تماشائیوں کا جنگلے پھلانگ کر کھیل کے میدان میں آ جانا عام سی بات تھی، اور یہ عموماً اس وقت ہوتا تھا جب کوئی بلے باز سینچری بنا ڈالے یا کوئی بولر اہم وکٹ لے کر اپنی ٹیم کو جیتنے کا بھرپور موقع مہیا کرے۔ شائقین میدان میں کودتے تو عموماً پولیس والے یا گراؤنڈ سٹاف ان کے پیچھے بھاگتے اور انہیں پکڑ کر میدان سے باہر لے آتے تھے۔ تاہم اس میچ میں 12 سالہ لڑکے کی بدقسمتی یہ رہی کہ قبل اس کے کہ کوئی پولیس والا اسے پکڑ کر میدان سے باہر لے جاتا، وہ پاکستانی ٹیم کے اس وقت کے کپتان عمران خان کے قابو میں آ گیا۔ انہوں نے لڑکے کا گلا دبوچ کر اوپر کی طرف اٹھا لیا۔ عمران خان کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ اس لڑکے کے لیے خود کو چھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس میچ کی کوریج کرنے والے چند صحافیوں کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان زیادہ دیر تک اس لڑکے کی گردن کو جگڑے رہتے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں غلام بن کر نہیں رہ سکتا بلکہ پاکستانی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ عزت کی زندگی جینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں مریم نواز، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، محمد زبیر، راجہ فاروق شریک ہوئے۔ اجلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا گیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ آج ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں، ہم آزاد شہری نہیں ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ آزاد شہری ہیں؟ وہ وقت دور نہیں جب تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 ٹوک فیصلہ کر لیا ہے کہ ذلت کی زندگی ہم نہیں جی سکتے۔ ظلم زیادتیوں کے خلاف کھڑے ہونے کا قوم نے فیصلہ کر لیا تو تبدیلی سالوں میں نہیں، چند مہینوں اور ہفتوں میں آ جائے گی۔ انہوں نے اپنے اجلاس میں شریک اراکین اسمبلی سے سوال کیا کہ جس پارلیمنٹ کے آپ رکن ہیں وہ کتنی خود مختار ہے؟ مجھے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے، پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا دیا گیا ہے۔
نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ یہ بندہ عمران خان تو قصوروار ہے ہی، لیکن لانے والے اصل قصوروار ہیں، اس کا جواب بھی انہیں دینا ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے نواز شریف کے حوالے سے سخت ریمارکس میں کہا تھا کہ ملزم حکومت اور لوگوں کو دھوکہ دے کر لندن گیا اور لندن بیٹھ کر لوگوں اور حکومت پر ہنستا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیک ہے۔ آئندہ وفاقی حکومت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے کسی کو باہر جانے دینا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس ایک کیس کی وجہ سے باقی کیس التوا کا شکار ہیں، ہزاروں کیس التوا میں ہیں اور یہاں اس کیس میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ عدالت کا مزید کہنا تھا کہ جتنی کوشش ایک مجرم کو وارنٹ پہنچانے میں لگ رہی ہے، کئی سائلین کو ریلیف دیا جا سکتا تھا۔ دوستو، لگتا ہے کہ نواز شریف نے یہ بیان کل کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیان کے رد عمل میں دیا ہے۔ بہرحال نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف کے ساتھ سلوک پر دکھی ہوں، ہمارے بچوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے تاریخ میں ایسا سیاہ رویہ نہیں ہوا۔ شہباز شریف نے بے مثال جرأت اور بہادری اور استقلال کا مظاہرہ کیا ہے، وہ مرد میدان ہیں۔ نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ میں شہباز شریف کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دیانتداری سے قوم اور ملک کی خدمت کی۔ پنجاب میں دن رات محنت کر کے بجلی کے کارخانے لگائے، اسحاق ڈار نے وسائل مہیا کیے، یہ تمام صحرا شہباز شریف، خواجہ آصف اور شاہد خاقان عباسی کی ٹیم کو جاتا ہے۔ دوستو، مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی الطاف حسین کی طرح اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ تمام انڈیکیٹر ظاہر کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان لڑائی جاری ہے، جس میں 100 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد آرمینیا کے اہلکاروں کی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس وقت لڑائی چل رہی ہے۔ اس وقت ترک فضائیہ کے F-16 مشقوں کے سلسلے میں آذربائیجان میں موجود ہیں۔ آرمینیا کی جانب سے گزشتہ روز الزام لگایا گیا تھا کہ ترکی نے ہمارا جہاز مار گرایا ہے۔ آذربائیجان نے اپنے 10 دیہات بھی دشمن کے قبضے سے آزاد کروا لیے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی اہم چوٹیوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ آرمینیا کے اہلکاروں نے درخواست کی ہے کہ زخمی اور مرنے والے اہلکاروں کو نکالنے کے لیے گاڑیاں مہیا کی جائیں۔ دوسری جانب بھارت نے آرمینیا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی خبر رساں ادارے نے الزام لگایا ہے کہ پاکستانی اہلکار آذربائیجان میں جا کر آرمینیا کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ادارے نے ایک ٹیلی فونی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2 افراد کی گفتگو ہو رہی ہے، جس میں وہ علاقے کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 7 سے 8 دیہات خالی کروا لیے ہیں، اڈگام کا کچھ ایریا بھی قبضے میں لے لیا ہے اور اس علاقے میں پاکستانی اہلکاروں کو بھی دیکھا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا کے خلاف مؤثر اقدامات پر ایک مرتبہ پھر پاکستان کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیو کے انفراسٹرکچر کو استعمال کیا۔ پولیو کے قطرے پلانے والے تربیت یافتہ عملے کو نگرانی، سراغ لگانے اور دیکھ بھال کے لیے استعمال کیا گیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی اس حکمت عملی سے کورونا کا پھیلاؤ کم ہوا۔ جیسے جیسے پاکستان مستحکم ہوتا جا رہا ہے، وہاں کی معیشت بھی اب ایک بار پھر بہتری کی طرف گامزن ہے۔ بھارتی عدالت نے دلی کے پرائیویٹ اسکولوں کو ہدایت دی ہے کہ غریب بچوں کو سمارٹ فون یا ٹیبلٹ وغیرہ مہیا کیے جائیں تاکہ وہ آن لائن کلاسز میں شریک ہو سکیں۔ انڈیا میں ایک قانون ہے جس کے تحت ہر پرائیویٹ اسکول کے لیے لازم ہے کہ وہ 8ویں جماعت تک ہر کلاس میں 26% نشستیں غریب اسٹوڈنٹس کے لیے مختص کریں۔ اس طرح یہ غریب بچے دوسرے غریب بچوں کی طرح صرف اسکول جاتے ہی نہیں ہیں بلکہ وہاں پڑھتے بھی ہیں۔ لیکن اب اسکول بند ہیں اور غریبوں کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ امیروں کے ساتھ پڑھنے کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی۔ امیروں کی کلاسز تو مزے سے چل رہی ہیں، گھر پر بیٹھتے ہیں اور مزے سے آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جو ماں باپ ان سے ان کی سکرینز چھپاتے پھرتے تھے، اب ٹیبلٹ اور کمپیوٹر لے کر ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر اقوام متحدہ کی سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2.5 کروڑ مالی دشواریوں کی وجہ سے بچے اسکول واپس نہیں جا پائیں گے۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ گھر پر رہ کر کام کاج میں ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں گے۔ دوستو، انڈیا میں تقریباً 70% بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ بہت سے بچے ایسے اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں یا تو عمارت نہیں ہوتی یا فرنیچر نہیں، ٹوائلٹ ہوتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، اور یہ سب بھی ہو تو ٹیچر نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو ان کو پڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ملک کے تمام سرکاری اسکولوں میں سے مٹھی بھر کو چھوڑ کر باقی سب میں آن لائن کلاسز کا انتظام نہیں ہے۔ جہاں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں وہاں بچوں کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، کمپیوٹر ہے تو انٹرنیٹ نہیں ہے، اور اگر یہ دونوں بھی ہے تو بجلی نہیں ہے۔ لوگ پہلے بغیر بجلی کے بھی رہتے تھے اور پڑھتے بھی تھے، اس لیے اب صورتحال یہ ہے کہ امیر اور غریب کا فرق اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ پہلے بغیر بجلی کے رہتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے، اس لیے اب صورتحال یہ ہے کہ امیر اور غریب کا فرق اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کم سے کم اقوام متحدہ کا تو یہی خیال ہے۔ سچ دوستو صرف اتنا ہے کہ جب اسکول کھلیں گے تو بڑی تعداد میں غریب بچے واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کے ماں باپ شدید مالی بحران سے گزر رہے ہیں اور ان کے پاس اس وقت یہ آپشن موجود نہیں ہے کہ انہیں بٹھا کر کھلائیں، اس لیے انہیں کام پر لگایا جا رہا ہے۔ حکومتیں بھی ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی ہیں، انہوں نے سوچ لیا ہے کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ہم ایک کلاس میں 40-50 بچے بٹھانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ لیکن یہ حساب لگانا کتنا مشکل کام ہے کہ سب بچوں کو روز بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 40 میں سے ہر روز صرف 13 بچوں کو ہی بلا لیا جائے تو 3 دن میں کلاس کا ہر بچہ کم سے کم ایک مرتبہ ٹیچر کی شکل ضرور دیکھ لے گا۔ پڑھائی تو خیر اچھے دنوں میں بھی نہیں ہوتی تھی، تو اب کیا ہوگی، لیکن کم سے کم ٹیچروں کی شکلیں تو یاد رہ جائیں گی۔ غریبوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ وادی تیرا میں لڑائی میں بے گھر ہونے والے 12,000 سے اوپر خاندان گزشتہ 10 سال سے انتہائی غریبی کی حالت میں غاروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ مختلف لڑائیوں میں فتح کی بات تو ہوتی ہے تو ان لوگوں کی بے مثال قربانیوں کا ذکر اس میں کم ہی سننے کو ملتا ہے۔ یہ خاندان وادی تیرا کے علاقے رجگل سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے گھر لڑائیوں میں تباہ ہو گئے، لیکن انہیں کبھی IDPs میں شمار نہیں کیا گیا۔ چنانچہ انہیں کسی بھی طرح کی حکومتی امداد کبھی نہیں مل سکی، اور یہ لوگ انتہائی غریبی کی حالت میں غاروں میں زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ ان غاروں میں رہنے والے ایک خاندان کا سربراہ شہزاد بتاتا ہے کہ انہیں اس غار میں رہتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ ان کا خاندان 10 افراد پر مشتمل ہے اور وہ مزدوری کر کے ان کا پیٹ پال رہے ہیں۔ دن بھر محنت کے عوض 500 روپے ملتے ہیں، جن میں خاندان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے آتی ہے۔ داڑھی عام طور پر مسلمانوں یا انتہائی مذہبی رجحان کا نشان سمجھی جاتی ہے، مگر در حقیقت مردوں کا یہ زیور ان کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ یہ بات آسٹریلیا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ کوئنز لینڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق داڑھی رکھنے سے مردوں کو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سورج سے خارج ہونے والی مضر شعاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق سورج کی شعاؤں سے بالوں میں آزاد چہرے کے مقابلے میں داڑھی کا حصہ 1/3 کا متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وہ مرد جو الرجی کے باعث دمہ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو اس چیز سے بچانے کے لیے داڑھی اور مونچھیں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر لوئی کی ایک تحقیق کے مطابق چہرے پر موجود بال جلد کو جوان اور اچھی حالت میں رکھتے ہیں، جس سے عمر بڑھنے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر لوئی کے مطابق داڑھی سے منہ دھونے کے بعد بھی جلد پر نمی برقرار رہتی ہے اور ہوا سے چہرے کو خشک ہونے سے بچاتی ہے، جس سے جلد سکڑنے سے بچتی ہے۔ اسی طرح کیرول واکر نامی برطانوی ماہر کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گھنی داڑھی ٹھوڑی کے نیچے بڑھے تو اس سے گلے کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، اور یہ چیز لوگوں کو ٹھنڈ یا دوسرے معنوں میں فلو اور کھانسی وغیرہ سے بچاتی ہے۔ کیرول کے مطابق بال آپ کو گرم رکھتے ہیں۔ لمبی اور گھنی داڑھی سرد ہوا کو روک کر گلے کا درجہ حرارت بڑھاتی ہے۔ اسی طرح سرد موسم میں آپ موسمی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔